بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ نیک کام ان 10 دنوں میں یعنی ذی الحج کے پہلے عشرے میں جو کیے جاتے ہیں ان سے زیادہ محبوب اللہ کو کچھ نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں لڑنے سے بھی زیادہ، جہاد کرنے سے بھی زیادہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں کوئی نیکی کا کام کرنا ہے۔ ہاں، آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک ایسا شخص جو لڑنے کے لیے نکلا اور واپس نہ اس کی جان لوٹی نہ اس کا مال لوٹا، یعنی اس کو شہید کر دیا گیا، اس کا گھوڑا بھی اور اس کے جو ہتھیار تھے وہ بھی جو ہے نا دشمنوں نے لے لیے۔ تو اس شخص کی اہمیت اور فضیلت اور اللہ کی اس کے پسندیدگی کا معاملہ بہت بڑا ہے، اس سے زیادہ کچھ اہم نہیں ہے۔ لیکن عام اعمال جو بھی کیے جاتے ہیں وہ اعمال عشر ذو الحجہ میں جو کیے جانے والے اعمال ہیں ان سے برتر نہیں ہو سکتے۔ تو اب نیک کام کون سے بھی کیے جا سکتے ہیں؟ نماز بھی نیک کام ہے، روزہ بھی نیک کام ہے، خیرات بھی نیک کام ہے۔ تو ان 10 دنوں میں آپ جو بھی کریں گے آپ کی زندگی میں کوئی بھی وقت میں کریں گے، ان 10 دنوں میں کرنے کا معاملہ نہیں رہے گا۔ ان 10 دنوں میں جو نیکی کرنے کا جو ثواب اللہ دے گا اور اللہ جو خوش ہوگا، اللہ کی جو خوشی اس میں حاصل ہوگی وہ دوسرے دنوں میں سال کے کبھی حاصل نہیں ہوگی اللہ کو۔ تو کون سے اعمال کیے جائیں؟ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ جن کو کرنا چاہیے، جن اعمال کو کرنا چاہیے وہ اعمال ہیں اللہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر بولنا، دوسرا ہے تحمید الحمدللہ الحمدللہ، اور ایک چیز ہے تہلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدت بیان کرنا۔ اس کے علاوہ روزے بھی آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں جو بھی نیک کام کیا جائے بہتر ہے، تو روزہ بھی نیک کاموں میں آتا ہے، اور خاص کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس 10 دنوں کے آخری دن یعنی کہ عرفہ کا دن جو 9واں کہلاتا ہے، اور یہاں پر 10 دن سے مراد 9 دن ہی ہیں چونکہ 10واں دن عید کا ہے سو اس کو نہیں شمار کیا جاتا، 10 دن سے مراد 9 دن ہی ہیں، تو 9واں دن آخری ہے عرفہ کا۔ اس عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک روزہ اگلے سال کے اور پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی اتنی عظمت ہے کہ اس کا دن سال بھر کے گناہ معاف کراتا ہے، تو اس کی رات میں عبادت کرنا شب قدر کے برابر ثواب عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے ان 10 دنوں کی ہمیں بڑی اہمیت کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ان میں بہتر سے بہتر کام کریں گے انشاءاللہ العزیز، جیسے کہ ذکر حدیث میں آیا تسبیح کا، تہلیل کا، تحمید کا، تکبیر کا، اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، استغفار پڑھنے کا، وہ بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھیں، اور روزے 10 دن کے 9 دن کے رہنا چاہیے، اور نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم ہمیں عرفہ کا روزہ اور اس سے پہلے یوم ترویہ یعنی 8ویں دن کا روزہ رکھ لینا چاہیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ان میں خیرات کے بھی کام کرنے چاہیے، چونکہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ حدیث جو ہم پہلے پڑھے تھے اس کا تتمہ یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جہاد میں گیا اور وہ اپنی جان بھی شہید کر دیا اور اپنا مال بھی لٹا دیا، تو جہاد میں مال کے شامل ہونے کی وجہ سے ان ایام میں کیے جانے والے عمل سے بھی زیادہ ثواب حاصل ہو گیا، جان کے ساتھ مال اگر جڑ گیا تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر جب اپنے نفس کشی کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں
نماز پڑھتے ہیں اپنے نفس کو جھکانے کے لیے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر خیرات کرتے ہیں تو اس خیر کے کام میں جو ہے اللہ کی مخلوق کا بھی فائدہ ہو جائے گا، تو اس طرح ہم کامل ثواب کمانے والے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ ارادہ کریں کہ ان 10 دنوں کو ہم بڑے احترام کے ساتھ گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرا اپنا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں کہ چند چیزوں کے ارادے کریں۔ سب سے پہلے تو ان 10 دنوں کے استقبال میں ہم استغفار کریں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم ارادہ کریں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جس قدر ہو سکتا ہے نیکی کے جس طریقے سے کام ہو سکتے ہیں ہر طریقے کے نیکی کے کام کریں گے۔ تیسری چیز یہ کہ ہم پکا ارادہ کریں گے کہ ہم گناہوں سے گریز کریں گے، کیونکہ نیکی کرنے کے بعد اللہ کے قریب جانے کے لیے یہ گناہ جو ہے دیوار بن جاتے ہیں۔ تو ہم یہ ارادہ کریں گے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے تو نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ارادہ یہ بھی کریں گے کہ کم از کم ان 10 دنوں میں ایک چھوٹا ٹارگٹ رکھنا آسان ہوتا ہے، ورنہ زندگی بھر ہمیں جو ہے نا اللہ کی فرما برداری کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن کم از کم ان 10 دنوں کے لیے ہم ارادہ کریں کہ ہم 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھیں گے، اور خاص کر کے فجر کی نماز۔ اس کے علاوہ پھر خیرات کے جو بھی کام ہو سکتے ہیں آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کی حیثیت میں رکھتے ہوئے آپ کو کروڑوں روپے خرچ نہیں کرنا ہے، 2 روپے خرچ کریں، 10 روپے خرچ کریں، لیکن للہیت کے ساتھ اس کو راز رکھتے ہوئے، لوگوں سے چھپاتے ہوئے، اور لوگوں پہ جن پہ خرچ کرتے ہیں ان کو خرچ کرنے کے موقع دینے پہ شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ آپ جتنے اچھے انداز سے آپ نیکی کا کام کریں گے اللہ آپ کے ثواب میں، آپ کے اجر میں اتنا اضافہ فرمائے گا۔ تو یہ چند گزارشات تھے میرے آپ لوگوں کے سامنے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت رکھیں، کیونکہ اللہ کو پورے سال میں محبوب تر دن ہے یہ۔ اب رہی بات ایک سوال کا میں جواب دے کے اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ ایک خیال آتا ہے کہ بھئی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی رمضان کا آخری عشرہ تو سب سے زیادہ افضلیت والا ہے، تو علماء کرام نے یوں تطبیق دی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ بھی افضل ہے، اور ذی الحج کا پہلا عشرہ بھی افضل ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کو رات کی وجہ سے فضیلت ملی، اور ذی الحج کے پہلے عشرے کو دن کی وجہ سے فضیلت ملی، کیونکہ رمضان میں لیلۃ القدر رات میں آتی ہے، اور ذی الحج میں 3 بڑے اہم دن آتے ہیں۔ ایک تو یوم ترویہ ہے، دوسرا یوم عرفہ ہے، تیسرا یوم النحر ہے، یعنی کہ مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے 8ویں تاریخ کو، مقدس جگہ ہے، اور عرفہ میں ٹھہرنا ہے، بڑی مقدس جگہ ہے، وہ بھی دن میں ہے، اور پھر 10ویں تاریخ کو اللہ کے لیے جو ہے نا قربانی کرنا ہے، یہ بھی بڑا اہم کام ہے۔ تو دونوں ہی اپنی جگہ افضل ہیں، آپ دونوں ہی کا احترام کریں۔